بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گورو جگلوٹ میں میرے پس منظر میں آپ دیکھتے ہیں پانی کا بہاؤ۔ یہ گلیشر پگھل کے یہ پانی کی صورت میں دریائے ہنزہ میں یہ شامل ہو رہا ہے، اور رات کے اس پہر رات کے 10 بج رہے ہیں۔ یہاں کا جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر میرے بیک میں چاند کی چاندنی ہے۔ یہ نیچرل انوائرمنٹ ہے، چاند کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس چاند کی روشنی کے سائے میں ہم آج گورو جگلوٹ میں بیٹھک سجائے ہوئے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس جگہ پہ ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب تشریف لائے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان آئے ہیں گھومنے کے لیے، اور اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آئیے ان کی خوبصورت باتیں ہم سنتے ہیں۔ یہ آپ چاریں باعث فصل بہار ہیں، یوں مل رہی ہیں بھاگ کے جو بے قرار ہیں۔ قدرت کی صنعتوں کا حسین امتزاج ہے، ہر سو یہاں پہ حسن ہے، جلووں کا راج ہے۔ چاندنی چٹک رہی ہے، اور چاند کے پہلو میں ایک ستارہ جیسے اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور دنیا پر ایک نگاہ ڈال رہا ہے۔ اور اس گلگت کا اور پاکستان کی ان حسین وادیوں کے حسن کا نظارہ کرنے کے لیے چاند چڑھ آیا ہے۔ لوگ چاند کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، آج چاند ان حسین وادیوں کا نظارہ کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ اور کیا خوشا بحال ہے ماں، ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ آج اس خوبصورت وادی میں، ان خوبصورت جھرنوں میں، ایسی خوبصورت ہواؤں میں، اور اس شدید جہاں باقی دنیا میں گرمی اپنے عروج پر ہے، آج ہم اس خنکی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جس کو دیکھنا ہے وہ آ کے دیکھے۔ ہمارے لہجے، ہمارا بیان، ہمارے الفاظ یہ ناقص ہیں، یہ نظارہ تو آنکھوں سے دیکھنے کا ہے۔ میں پاکستان کے اہل دل کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سرزمین میں آئیں اور آ کے اپنی آنکھوں سے یہاں کا نظارہ کریں۔ اور میں ایک بدلی ہوئی دنیا دیکھ رہا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں کے اس وقت بہت ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور اس تیز رفتاری سے یہاں پہ ترقی کر رہا ہے کہ اس کو آپ حیرت سے آپ کہیں گے کہ جو پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے، اب اس موسم میں جہاں میں نے یہاں آ کے معلوم کیا، تو اس ایک موسم میں 15 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے نا وہ آ چکے ہیں، اور خود یہاں نئے ریسٹوران بن گئے ہیں، اور نئی یہاں پہ پکنک سپاٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور ایک یہاں کے علاقے کے لوگوں کے اندر بھی ایک ہسل بسل میں نے محسوس کی ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جہاں پہ لوگ آئیں گے اور ان حسین نظاروں کو دیکھیں گے، وہاں پہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ میں اس کا آسانی سے میں اس کا خواب دیکھ سکتا ہوں، اور میں امید کر سکتا ہوں کہ بہت تھوڑے سے عرصے میں یہاں کے لوگوں کے مالی حالات بہتر ہوں گے، ٹورزم کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی تعلیم بہتر ہوگی، یہاں کے لوگوں کی رہائش بہتر ہوگی۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان راستوں کو، گلیوں کو، اور باقی ضروریات جو حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو جو ہے وہ پورا کرے، اور بجٹ جو ہے ان علاقوں کا، اس میں اس ضرورت کو سامنے رکھ کے خصوصی بجٹ جو ہے وہ دیا جائے، اور یہاں کے لوگ ڈیمانڈ کریں، اور ٹورزم کی پلاننگ کے ساتھ ڈیمانڈ کریں، تاکہ وہ یہ مرکزی حکومت کو یہ بتا سکے کہ کس تیز رفتاری سے سیاحت بڑھی ہے، اور اگر ہم یہاں لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے، راستوں کو بہتر بنائیں گے، تو اور بھی اس یہ خطہ بھی ترقی کرے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سیروا فی الارض جو قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سیر و سیاحت کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی آیات جو ہے
وہ ہر جگہ بکھری پڑی ہیں، اور آیات الہی، اللہ کی نشانیاں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ میں ان پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، ان پودوں کو دیکھتا ہوں، یہ ہواؤں کو محسوس کر رہا ہوں، پیچھے جھرنوں کی آوازوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف داؤدی نغموں کی گونج ہے، اللہ کی حمد کے زمزمے بکھرے ہوئے ہیں پوری فضاؤں میں۔ یہ کتنی بڑی یعنی انسان کے لیے سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمات اور آیات کو قریب سے آ کے دیکھے اور محسوس کرے۔ شکراً للہ والحمد للہ۔ جن آنکھوں کو یہ مناظر اچھے لگتے ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب نے کس خوبصورتی کے ساتھ خدا کی قدرت کو الفاظ کے حالے میں پرو کے ہمارے سامنے لے آئے۔ ظاہر ہے یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔